صاحب ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ نے سیمینار کے انعقاد کیا ہے. عموماً ہمارے یہاں پہ اس طرح کے سیمینار بھی ہو رہے اور جس میں مسائل سے گفتگو ہوئی. اور آج جو آپ نے ذکر کیا ہے اس سلسلے میں ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 5,000 اس پاس نقدی ہے, 1 تولہ سونا کی قیمت آج کل 2 لاکھ ہے اور 5,000 اس پاس نقدی ہے, تو اس پہ کیا اس کو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی؟ یہ تو ابھی تقریباً جو ہے نا سب کو میں نے سبق پڑھا دیا ہے نا, یہ تو کون کو جواب اس کا دے سکتا ہے؟ دے سکتے بھائی آپ اس کا دعویٰ کہ اس کی جو مالیت بن رہی ہے 1 تولہ سونا اور 5,000 کا نقدی, وہ 52 تولے 1,20,000 روپیہ اس کی اماؤنٹ بن گئی, اس سے جو ہے نا وہ بڑھ گئی. اس صورت میں جو ہے نا زکوٰۃ فرض ہوگی. تو یہ کیا ہے کہ ایک کلیئر ہوا نا کچھ مسئلہ, اور کئیوں کو ماشاء اللہ ہوگا. اب اس میں کیا ہے کہ اس کے پاس 52 تونے چاندی کی مالیت کے زیادہ یہ بڑھنے کی رقم اس وجہ سے, اور اس میں جو سال گزرنا ہے اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ تفصیل سے کچھ کر دیتا ہوں کہ جو سال گزرنے کی شرط ہے وہ مال ایک دفعہ صاحب نصاب ہو گئے نا. فرض کریں ایک عورت جو ہے اس کی شادی ہوئی, اس سے پہلے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اس کی شادی ہوئی, اس کو جناب وہ کچھ سونا ڈالا گیا, اس کے ساتھ اس کے پاس آپ کو سلامی میں بہت کچھ آ جاتا ہے, تو وہ جناب اس کے پاس پیسے بھی آ گئے, اس کے پاس سونا بھی آ گیا. اگرچہ آپ اس کے پاس 2 تولے 3 تولے سونا ہے, لیکن سلامی بھی اس کی لاکھ 2 لاکھ ہو جاتی ہے. اب کیا ہے کہ عورت صاحب نصاب ہو گئی, اب اس کو اس دن کی جو ہے نا وہ اپنے یاد کر لینا کہ یہ میرا نصاب کا سال شروع ہو گیا. عورتوں کا عام طور پہ شادی کے انجام سے ہوتا ہے, مردوں کا کس طرح ہوتا ہے کئی جگہ, یا مردوں کا عام طور پہ کئی دفعہ وہ اپنا کوئی کام شروع کرتے ہیں, کاروبار شروع کیا تھا جی میں نے فلاں سال کے اندر, تو میرے پاس اس وقت اتنا مال آ گیا تھا. تو ہمیں وہ سال اور وہ دن یاد رکھنا چاہیے, چاند کے اعتبار سے یاد رکھنا چاہیے. تو اگر ابھی یاد نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پچھلے سالوں میں ہم غور و فکر کریں کہ یار فلاں سال میں میرے پاس اتنا مال آیا تھا, وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور وہ دن بھی نوٹ کر لیں. اب آپ کا وہ دن چاند کے اعتبار سے وہ سال کہلائے گا. ہر سال وہ دن جب آئے گا تو آپ کا سال پورا ہوگا. آپ نے اس دن بیٹھ کے اپنا جو ہے نا پورے نصاب کا وہ حساب کر رہے ہیں کہ میرے پاس کتنا مال موجود ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے کو زکوٰۃ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی. رمضان کے اندر اگرچہ زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے, جائز ہے, لیکن اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں, ایک ایڈوانس زکوٰۃ ہے, ایک تاخیر کر رہے ہیں. ایڈوانس زکوٰۃ کے طور پہ دے رہے ہیں, مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس مال آیا تھا ذوالحجہ میں اس کے پاس مال آیا تھا 10 ذوالحجہ کو, 10 ذوالحجہ کو اس کا مال آیا, اور اب اس کا دن 10 ذوالحجہ سے شروع ہوا, سال چلتے 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 آگے رمضان آ گیا. اس نے ایک روایت ہے کہ رمضان کے اندر ثواب زیادہ ملتا, اس نے اپنی زکوٰۃ دے دی, اس نے رمضان کے مطابق زکوٰۃ دی. اب 10 ذوالحجہ پایا تو اس کو دوبارہ اپنے مال کا حساب کرنا ہوگا, اور اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں نے جو زکوٰۃ دی تھی وہ پچھلے میں نے 5 لاکھ کی دی تھی. اب میرے پاس اس وقت جب 10 ذوالحجہ آئی تو اس کے پاس اس وقت 7 لاکھ روپے موجود تھے. تو پتہ چلا کہ اس نے رمضان کے اندر 5 لاکھ کی زکوٰۃ دی ہے, 2 لاکھ کی زکوٰۃ ابھی رہتی ہے. تو وہ تو 5 لاکھ کی ادا کر چکا, وہ تو ادا ہو گئی, لیکن جو 2 لاکھ کی مزید رہتی ہے وہ اس کو 10 ذوالحجہ پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ہمارے یہاں رمضان میں پے تو دیتے ہیں لیکن بعد میں حساب نہیں کرتے. ہاں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر جو ہے نا جتنا اس کا زکوٰۃ کی ادائیگی اس نے کی تھی اور 10 ذوالحجہ کو بھی اتنی ہی ہے, اتنا ہی مال ہے, مال بڑا نہیں ہے, پھر اس صورت میں ٹھیک ہے اسے زکوٰۃ ادا کر چکا ہو گئی. ہاں کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حساب کرے گا تو دیکھ رہا ہے کہ جناب میں نے تو جی 10 لاکھ کی زکوٰۃ رمضان میں دی تھی, اور ابھی تو 10 ذوالحجہ کو میرے پاس جو ہے نا وہ 5 لاکھ روپے ہے, تو مطلب 5 لاکھ زیادہ دے دیے. تو جو 5 لاکھ زیادہ دے دی ہے اس کو اگلے سال کی زکوٰۃ کے اندر بھی شامل کر سکتا ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے اس کے اندر تفصیل کتاب کی کاپی لے لیں اپنے ہاتھ میں جی. تو اس صورت میں زکوٰۃ کا جو ہے وہ حکم ہوگا. اب جب اتنا مال آ گیا, اب اس کا سال اس وقت سے شمار ہو جائے گا, شروع ہو جائے گا, اور پھر آگے جب سال کی تکمیل ہوگی تو اس وقت وہ حساب کرے گا اور دیکھے گا کہ میرے پاس نصاب کے برابر بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اگر نصاب کے برابر بنے گا تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی. اب ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہو گئی. پہلے زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے, لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی تب لازم ہوگی جب سال پورا ہو جائے. یہ شرط. اب دوسری ایک صورت یہ پائی جاتی ہے کہ جی 1 سال پہلے ٹھیک ہے جی 10 ذوالحجہ کا تو اس کے پاس آ گیا تھا مال, لیکن کیا ہوا کہ درمیان میں کچھ مال کٹ گیا. 10 لاکھ تھے اس کے پاس, کرتے 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 جی اس کے پاس مال ایسی صورت حال آ گئی کہ وہ ربیع الاول میں آیا, صفر ربیع الاول ربیع ثانی
جی جماعت گزرا جی شمال میں اس نے دیکھا تو اس کی یہ صورتحال بنی ہوئی تھی کہ اس کے پاس تو جناب 52.5 تونے چاندی سے بھی نیچے مال چلا گیا، اتنا اس کے اوپر قرضے چڑھ گیا، کچھ ہو گیا، اس کا مال 52.5 تونے چاندی سے بھی نیچے چلا گیا، لیکن بالکل ختم نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ ہے، 52.5 تونے چاندی سے نیچے تو چلا گیا ہے، مثلا 1 لاکھ روپے رہ گئے، جبکہ 1,20,000 ہم نے فرض کیے اور آج کی ریٹ کے مطابق۔ تو اب کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، مال اس کو دوبارہ آ گئے 10 ذوالحجہ بھائی، تو 10 ذوالحجہ تو وہ 52.5 تونے چاندی سے زیادہ مالیت رکھتا تھا، 5 لاکھ کا مالیت تھا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ 5 لاکھ کی ادا کرنا لازم ہوگا۔ دوسرے ہم فرض کر لیں صورت کہ ایک بندہ جو ہے وہ اسی طرح 10 ذوالحجہ کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر زکوٰۃ کی وہ اتنا مال آ گیا کہ زکوٰۃ فرض اس پہ لازم ہو گئی، کتنی جی 10 لاکھ روپے تھے، ہم نے فرض کر لیا شوال کے اندر جو ہے نا وہ اس کا مال بالکل ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، وہ مائنس میں چلا گیا، 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں رہا، بلکہ الٹا قرضے چڑھے تھے، وہ اگر اپنے قرضوں کو شامل کرتا ہے تو جو مثال کے طور پر اس کے اوپر 5 لاکھ قرضہ چڑھ گیا اور وہ اپنے اپنی مال کا حساب کرتا ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، اب 1 لاکھ تو یہ رکھا ہوا ہے تو پہلے سے اس کے اوپر 5 لاکھ قرضہ مطلب 4 لاکھ مائنس میں ہو جا رہا ہے، تو وہ مائنس میں اٹھتا جا رہا ہے۔ اب جب سال پورا ہوا 10 ذوالحجہ جب آئی تو اس وقت وہ بندہ جو ہے اس کی صورتحال یہ تھی کہ بالکل وہ مائنس میں ہے یا 52.5 تونے چاندی سے نیچے، درمیان میں ایک دفعہ بالکل مائنس میں چلا گیا، اب مال بڑا ہی نہیں یا بڑا تو تھا لیکن 52.5 تونے چاندی سے نیچے رہا، اوپر رہ گیا اور اسی دوران اس کا سال پورا ہو گیا، ایسی صورتحال میں اس کا سال پورا کاؤنٹ نہیں ہوگا، اب وہ زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں ہے، اب اس کا سال دوبارہ سے دیکھا جائے گا کہ کب دوبارہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اگر دوبارہ وہ صاحب نصاب مثال کے طور پہ وہ 2 مہینے بعد پھر اس کے پاس نصاب بن گیا، قرضہ بھی اتر گیا، دوبارہ سے مال 52.5 تونے چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ آ گیا، اب جب اتنا آئے گا مال دوبارہ سے اس کو اپنے پاس نوٹ کر لے، اب آگے اسی کے اعتبار سے اس نے گنتی شمار کر لی، اس کے مطابق اس نے دیکھنا ہے، اور پھر درمیان میں جو گھٹنا پڑنا ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف درمیان میں اگر بالکل مال ختم ہو گیا تو آپ کا سال ختم ہوگا، اگر درمیان میں مال بالکل ختم نہیں ہوا، صرف کم ہوا 52.5 تونے چاندی سے، ختم نہیں ہوا، تو اختتام میں دیکھا جائے گا کہ اب اختتام پہ پورا ہے یا نہیں، تو اگر ابتدا میں اور اختتام پہ دونوں صورتوں میں نصاب پایا جا رہا تھا لیکن درمیان میں نصاب سے کم ہو گیا، تو درمیان والا جو کم ہوا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اینڈ میں دیکھا جائے گا کہ جب پورا نصاب ہے، ابتدا میں بھی پورا تھا، تو پھر اب اینڈ میں اس کو اپنے پورے مال زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ کس کس کو آ گئی؟ سب کو آ گئی ہے جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ صاحب۔ سوال یہ کرنا تھا کہ معاملات جو ہیں زندگی وہ نارمل اور حالات اصلیت کے بعد، تو ایک بندے کے پاس سونا بھی ہے جو کہ ابھی اس کی بات ہے 4 لاکھ، اور اس نے 3 لاکھ روپے قرض بھی لے، تو قرض کو عام طور پہ روٹین ہوتی ہے کہ لوگ سونا نہیں خریدنا چاہتے اور کہتے ہیں کہ کیش آتا جائے گا تو مل جائے گا، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا، کس کو ترجیح کس کو دے گی؟ دیکھیں زکوٰۃ کے حوالے سے پہلے میں نے ایک اصول آپ کو عرض کر دی، اس پہ قرضے کو مائنس کیا جائے گا، جتنا بھی قرضہ ہے اس قرضے کو پہلے مائنس کرنا ہے، اس کو بے شک ابھی ادائیگی نہیں کرنا، لیکن اس کو جب اپنا سال اس کا جو بھی حساب ہوگا سال کے اعتبار سے تو اس کو اس نے مائنس کرنا ہے، اگر صاحب نصاب بنے گا تو زکوٰۃ کی بننا لازمی ہے، مطلب اس قرض کو اس کی بات میں سے مائنس جی ہاں کیا جائے گا، ٹوٹل جتنا مال ہے اس میں سے کیا جائے گا، مثال کے طور پہ فرض کر لو اس کے پاس 2 تونے سونا تھا اور اس کے پاس جو ہے نا وہ 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، 5 لاکھ بن گئے تقریباً، اب 5 لاکھ روپے اس کے پاس بن گئے، اس کے پاس اتنا مال بن گیا، اب اگر ظاہر طور پہ دیکھا جائے تو یہ تو نصاب بن رہا ہے لیکن اس کے اوپر 3 لاکھ روپے قرضہ ہے یا 4 لاکھ روپے قرضہ ہے، اب 4 لاکھ روپے ہم قرضہ جب نکالتے ہیں اس میں سے تو اس کے پاس 1 لاکھ بچا ہے اور 1 لاکھ 52.5 تونے چاندی سے بھی نیچے جا رہا ہے، تو اب وہ صاحب نصاب نہیں کرا پائے گا، حتیٰ کہ کروڑوں بھی اگر جو ہے کسی نے قرضہ لیا ہوگا تو کروڑوں کو بھی مائنس کیا جائے گا، اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں نا بڑے بڑے بنگلوں والے ان کو بھی دیکھیں تو انہوں نے کروڑوں اربوں قرضے اٹھائے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ٹوٹل مال میں سے اس کو مائنس کرنا ہوگا، لیکن ان کو اگر کیا بھی جائے تو پھر کروڑوں اربوں انہوں نے ویسے رکھا ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی
صاحب پہلا سوال یہ کہ جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ گھروں میں نا لوگ نے 6 چارپائیاں رکھی ہوتی ہیں، 4 پنکھے رکھے ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے 4 یا 5 افراد ہیں، لیکن انہوں نے اس لیے ہوتے ہیں کہ کل کوئی مہمان آ جائے تو اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ پہلے سے انتظام کر کے رکھے. اس طرح برتن وہ مطلب ضرورت تو کچھ برتنوں کی ہوگی 20-25 برتن، لیکن انہوں نے وہ سجا کے زیادہ سارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ایک چیز عرض کی تھی، ابھی اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں. سونا، چاندی، مال تجارت اور سائبہ جانور، ان کے علاوہ کسی مال پہ زکوٰۃ نہیں. یہ 4 قسم کے مال ہیں جن پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اور جو ہمارے یہاں کرنسی، پرائز بانڈ، یہ جو چیزیں ہیں یہ اسی کے تحت جو ہے نا وہ سمن کے تحت آ جائیں گی. اس وجہ سے یہ مال زکوٰۃ. اب جو پرائز بانڈ ہے اس کو تو آپ نے اپنے زکوٰۃ کے مال کے اندر شامل کرنا ہے، اس کے ٹوٹل میں. جیسے دیگر مال کو آپ کریں گے کیونکہ یہ بھی ایک کرنسی کی طرح ہے، تو اس کو بھی آپ شامل کر کے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت کریں گے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی چیز ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے، چاہے وہ آپ کے پاس گھر کا ساز و سامان رکھا ہوا ہے، چاہے فالتو رکھا ہوا ہے. آپ کے پاس ویسے جی جو ہے نا وہ کوئی اس طرح ڈیکوریشن کے لیے آپ کے گھر کے اندر برتن رکھے ہوئے ہیں، ضرورت کے لیے ڈیکوریشن کے لیے بس رکھے ہوئے ہیں. کوئی ایسی آپ نے سینری ٹائپ رکھی ہوئی ہے بڑا اس کا جناب، اور کوئی ضرورت وغیرہ نہیں ہے، فالتو رکھی ہوئی ہے. تو یہ جو فالتو جتنی چیزیں ہیں جو گھر کے اندر اس طرح رکھی جاتی ہیں، آپ کے جی وہ جہیز میں مثال کے طور پہ یا اور کسی صورت میں جو ہے نا 2 فریجیں رکھی ہوئی، ایک ہی فریج گھر میں چلتی ہے، دوسری استعمال نہیں ہوتی، اس کا استعمال ہے ہی فالتو رکھی ہوئی ہے. اب جتنی بھی اتنا مال جو رکھا ہوا ہے اس کے اندر ایک ہی اصول آپ نے لاگو کرنا ہے. وہ اصول یہ کہ سونا چاندی اگر نہیں ہے، نہ ہی چرائی کے جانور ہیں، تو اب جو درمیان میں جو بھی مال ہے اس مال کو دیکھا جائے گا کہ وہ مال تجارت بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. اگر وہ مال تجارت بن رہا ہوگا تو زکوٰۃ اس کی لازم ہوگی، اگر مال تجارت نہیں بن رہا تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اب فرض کر لیں ہمارے یہاں گھروں کے اندر جیسے جو ہے برتن رکھے ہوتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں جو برتن رکھے جاتے ہیں اس طرح جہیز میں آ گئے یا کسی صورت میں بھی آ گئے، تو ان کو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اس لیے کوئی نہیں خریدتا کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، اس لیے کہ گھر کے اندر بے شک فالتو بھی پڑے ہمیں بیچنا نہیں ہے اس کو. تو جب اس کو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تو یہ مال تجارت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو میں نے آپ کو کیا عرض کیا کہ سونا، چاندی اور چرائی کے جانوروں کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس مال رکھا ہے اس میں ایک اصول دیکھنا ہے کہ وہ مال تجارت بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. جب وہ مال تجارت نہیں بن رہا زکوٰۃ لازم نہیں ہے اس کی، اور مال تجارت بنے گا تو زکوٰۃ لازم ہوگی. یہ اصول کلیئر ہو گیا. یہ اس صورت میں جو آپ نے بتائی نا اس کے مطابق یہ ہے کہ جو اس طرح گھر کے اندر سامان رکھا ہوتا ہے وہ مال تجارت نہیں ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ وہ جو فالتو اس طرح کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے گھر کے اندر، قربانی کا نصاب یا صدقہ فطر کا جو نصاب ہے وہ اور چاندی کا یہ اپنا جو نصاب ہے زکوٰۃ کا، اس میں فرق ہے. تو زکوٰۃ کے نصاب کے اندر مال نامی ہونا یہ ضروری ہے، یعنی وہ بڑھنے والا مال چاہے حقیقت یا حکمن، لیکن یہ والی شرط ادھر نہیں ہے. تو اب بڑھنے والی چیز کیسے ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کرنسی بھی رکھی ہے تو کرنسی رکھے رکھے بھی اس کا ریٹ جو ہے نا آپ کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویلیو اس کی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. سونا چاندی آپ نے رکھا ہے تو سونا چاندی کے اندر بھی اس کا اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے، بے شک آپ کے گھر میں رکھی ہے. یہ ایک تو وہ چیز ہے جو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے حکمن، یعنی یہ نہیں بھی ہے تو اس کا اتار چڑھاؤ چلتا رہے گا. اور ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جو بظاہر پڑی رہے گی تو گھٹے پڑے گی نہیں، لیکن آپ اس کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے تجارت ہے، کوئی بھی چیز جب آپ کے پاس گھر میں رکھی ہوئی ہے 20 سال سے تو ادھر کی ادھر پڑی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو بیچنے کی غرض سے دیا ہوتا تو پھر وہ بڑھ سکتی تھی، آپ اس کو بڑھا سکتے تھے، آپ اس کو بیچتے اس سے نفع کماتے، اب بڑھ گئی. تو اس طریقے سے صرف مال تجارت مال نامی میں آ جاتا ہے، اور ساتھ سونا چاندی کی کرنسی ہے اس میں مال نامی میں آ جاتی ہے. تو مال نامی زکوٰۃ میں شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، لیکن مال نامی اس کے اندر شرط نہیں ہے جو صدقہ فطر کا نصاب ہے. اسی طرح جو قربانی کا نصاب ہے، لہذا قربانی کے نصاب میں اور صدقہ فطر کے نصاب میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے آپ کے پاس اگر گھر میں فالتو سامان بھی رکھا ہے تو اس کو بھی آپ نے اپنے مال کے اندر شامل کرنا ہے. اگر وہ سارا کا سارا فالتو سامان مل کے 52.5 تونے چاندی کی مالکیت کے برابر بن جاتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی، صدقہ فطر بھی لازم ہو جائے گا.
لیکن زکات لازم نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی بات؟ سر ایک آدمی نے قرضہ دیا ہوا ہے کسی کو، جی تو وہ جب قرضہ واپس کرے گا اس کے بعد وہ مطلب زکات سال پوری کرنی ہے، یا کہ جب بھی مل جائے گا جب بھی دے دے، یا کہ قرضہ نہیں ملا پھر بھی دے دے؟ قرض اگر جو ہے وہ کسی کو دیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے قرضہ، جی قرض اگر کسی کو دیا ہوا ہے نا، قرض اگر کسی کو دیا ہوا ہے اور ابھی وہاں سے واپسی آیا نہیں ہے اور اسی دوران آپ کا نصاب کا سال پورا ہو گیا، اب نصاب کا جب سال پورا ہوا آپ بیٹھے اپنے مال کا حساب کرنے کے لیے کہ میں نے زکات ادا کر دی ہے. اب آپ نے جب مال کا حساب کیا، آپ نے دیکھا میرے پاس سونا اتنا ہے، چاندی اتنی ہے، میرے پاس جو ہے نا وہ مال تجارت اتنا رکھا ہوا ہے، میرے پاس جو ہے نا وہ کریڈٹ کارڈ رکھے ہوا ہے، کرنسی میرے پاس اکاؤنٹ میں اتنی رکھی ہے، آپ نے سارا حساب کر لیا. اب اس کے بعد آپ کے اوپر جو قرضہ تھا آپ نے اس کا بھی حساب کرنا ہے، اس قرضے کو آپ نے مائنس کر دیا. اب اتنا ہی تھا کہ آپ نے کسی کو بھی قرضہ دیا ہوا تھا جس سے آپ نے وصول کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے. اب وہ جہاں سے وصولی ہونی ہے ابھی تک ہوئی نہیں ہے، اس میں ادائیگی تو تب ہی لازم ہوگی، قرضے کی ادائیگی تب لازم ہوتی ہے کہ جب اس میں سے آپ کو نصاب کا خمس، نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو جائے گا تو اس کی زکات لازم ہو جائے گی. اگر نصاب کا خمس آئے گا وہاں سے تو پھر زکات لازم ہو جائے گی. تو اب اگر اس سال کے اینڈ پہ آپ اس کی زکات نہیں دیتے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر اس نے 5 سال بعد آپ کو لوٹایا تو پھر پچھلے 5 سالوں کی اس کی زکات ادا کرنی ہوگی. اب وہ پھر نیا حساب کرنا ہوگا تو پچھلے سالوں کا بھی حساب کریں. اس لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جو قرضہ ابھی تک آپ کو وصول ہونا ہے اس کو بھی اپنے نصاب کے سال کے اینڈ کے اوپر آ کے آپ حساب میں شامل کر لیں اور اس کی بھی ساری زکات ادا کر دیں، تاکہ اگر کئی سالوں بعد بھی آپ کو وہ رقم ٹوٹل ملتی ہے تو اب اس کی زکات آپ کے اوپر لازم پچھلے سالوں کی نہیں ہوگی. آئندہ سال اگر وہ رقم بڑی ہوگی تو پھر اس کی زکات ادا کرنی ہوگی، پچھلے سالوں کی زکات آپ پہلے سے ادا کر چکے ہیں. آپ نے کہا نا کہ 7.5 تولے سے نیچے اور اوپر ہو تب سونے پہ 7.5 تولہ یا 7.5 تولے سے اوپر، جبکہ صرف سونا. اگر اس سے کم ہو مثلا 8 تولہ کم ہو، اگر اس سے کم ہے تو پھر اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی اور مال بھی رکھا ہے کہ نہیں رکھا. اگر مال نہیں رکھا تو پھر چونکہ 7.5 تولہ نہیں ہے لہذا زکات نہیں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس کچھ کرنسی رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی اور مال تجارت رکھا ہوا ہے، اب اس مال تجارت یا اس کرنسی کو بھی اس سونے کے ساتھ ملائیں گے اور اس کی ٹوٹل مالیت کو دیکھیں گے. مثلا اس کے پاس 3 تولہ سونا رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کے پاس جو ہے وہ 50,000 روپے رکھے ہوئے تھے، تو اب 3 تولہ سونا اور 50,000 روپے ان دونوں کو ٹوٹل کریں گے تو یہ اگر مثال کے طور پہ 6.5 لاکھ روپے تقریباً اماؤنٹ بن جائے گی. تو اب اس صورت میں اس کے اوپر زکات لازم ہوگی کیونکہ 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر سے بہت اوپر یہ جا رہی ہے. اچھا اور دوسرا یہ کہ سال میں ہم پورے سال میں تھوڑی کر دیں، یہ ایک طرح کا چیز ہے. دونوں طرح کا اختیار ہے. اگر تو کوئی ایڈوانس میں زکات تھوڑی تھوڑی کر کے ہر مہینے دیتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یار میرے پاس جو مال ہے اور وہ مال جو ہے نا وہ اب اس وقت میرے پاس جتنا مال موجود ہے اس نے ایک مہینے کچھ اس کی زکات ادا کر دی، اس سے اگلے مہینے کچھ ادا کر دی، اس سے اگلے مہینے کچھ ادا کر دی، یوں کر کے وہ کرتا جا رہا ہے. سال کے اینڈ پہ اس کو میں نے جیسا کہ عرض کیا حساب کرنا ہوگا کہ میں جتنی ادائیگی کر چکا ہوں اور اس وقت جتنا مال میرے پاس موجود ہے وہ سارا ٹوٹل ادا ہو چکا ہے کہ نہیں. اگر وہ ادا ہو چکا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں، اگر ادائیگی باقی بچتی ہے تو پھر اس کو ادا کرنا لازم ہوگا. تو یہ پوری اس کے اندر تفصیل ہوگی. لیکن اس میں ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر زکات کے اندر ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہے تو وہ ناجائز و حرام ہے. جیسے ہمارے رمضان میں ایک جو ہے نا وہ ادائیگی کا ایک رواج بنا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں زکات ادا کرتے ہیں. تو اس میں میں نے ایک پہلے مثال دی تھی کہ ابھی تک سال پورا نہیں ہوا آپ کا اور آپ رمضان میں ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تو ابھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ سال پورا ہو چکا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ہے وہ ربیع الاول میں صاحب نصاب ہوا، اس کا آگے رمضان آ گیا، اس نے رمضان میں ادا نہیں کی، پھر رمضان چلتا گیا، آگے اس نے 3 مہینے گزار دیے، دوبارہ ربیع الاول آیا، اب ربیع الاول میں اس کے اوپر زکات ادا کرنا لازم تھی لیکن اس نے نہیں کی. اس نے کہا کہ میں رمضان میں ادا کروں گا. اب کیا ہے کہ ربیع الاول کے بعد ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان 5-6 مہینوں سے گزار دیے، زکات نہیں ادا کی. اب رمضان میں آ کے ادا کر رہے تو یہ اس نے زکات کے اندر تاخیر کی ہے اور زکات کے اندر تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے. ایڈوانس کے طور پہ آپ تھوڑی تھوڑی دے سکتے ہیں لیکن جب زکات کی ادائیگی لازم ہوگی پھر آپ اس میں تاخیر نہیں کر سکتے، پھر فوراً زکات ادا کر دیں گے. جی السلام علیکم. ایک سوال یہ ہے کہ جس آپ نے
صاحب نصاب وہ ہوتا ہے جس کے اوپر 7.5 تولے سونا یا اپنے 52.5 تولے چاندی ہو. تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 1,20,000 ہوتی ہے اور 7.5 تولے کی جو قیمت ہے ہماری پاکستان کرنسی میں تقریباً 15 لاکھ ہوتی ہے. تو اگر ہم کرنسی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ دو الگ الگ معیار ہیں. یعنی وہ اگر ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو منصوص مسائل ہیں یہ تو ہمارے ہاں اس طریقے سے جو ہے نا وہ کرنسی کا اتار چڑھا ہوا ہے نا کہ جس کی وجہ سے چاندی اور سونے کے حساب میں بہت زیادہ فرق آ گیا. پہلے اتنا فرق نہیں ہوتا تھا. تو یہ ہمارے اپنے کرنسی کا اور یہ نظام معیشت ہے اس کی وجہ سے اتنا زیادہ فرق آ گیا. لیکن اس میں اصل بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ فقط اور فقط جو ہے نا وہ سونے یا چاندی یا ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایک دم زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم نہیں دیا جاتا بلکہ اس میں مخصوص شرائط اور مخصوص معاملات ہیں ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہے نا ادائیگی کا حکم ہوگا. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک طرف چاندی میں بہت کم پہ ہو رہی ہے تو یہاں پہ کم کیوں ہو رہی ہے, اس کا نصاب زیادہ ہونا چاہیے. یہ ایک سوال بھی آتا ہے ذہن میں. تو یہ ذہن میں رکھے کہ شریعت نے جہاں پہ جو لحاظ رکھا ہے وہ فقراء کا بھی رکھا ہے. انفع للفقراء, جو فقراء کے لیے زیادہ نفع مند چیز ہوگی اس کو ہم اپنائیں گے. تو وہ چاندی کے اندر چونکہ نفع زیادہ ہے تو اس اعتبار سے زکوٰۃ کے نزول کا حکم دیا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم فی نفس اس نصاب کو دیکھ لیں کہ سونے کا نصاب اگرچہ وہ زیادہ بنتا ہے اس لحاظ سے لیکن چاندی کا نصاب کو اگر اس ٹوٹل کو ہم دیکھیں تو وہ کم بنتا ہے. الگ الگ اعتبار اگر اس کا کریں تو اس کے مطابق یہ صورتحال ہے کہ یہ منصوص مسائل ہیں. حدیث پاک کے اندر سونے کا نصاب بیان کیا گیا, حدیث پاک کے اندر چاندی کا نصاب بیان کیا گیا. جو منصوص مسائل ہوتے ہیں اس میں ہم معاشرے کے بدلنے کی وجہ سے یا اپنی عقل اور قیاس کی وجہ سے مداخلت کریں گے ان میں تبدیلی نہیں لا سکتے. ہم مسلمان ہیں تو اگرچہ ہماری عقل میں ایک چیز اس لحاظ سے نہیں بھی آئے گی تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس کو ماننا ہے کیونکہ منصوص مسائل میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہاں دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم غیروں کو کیسے سمجھائیں گے. غیر تو ہمارے اس زکوٰۃ کے ہی معاملات سے جو ہے نا مطمئن نہیں ہے تو وہ ویسے صرف اعتراض کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا سامنے لے کے آتے ہیں. نہیں تو اگر ہم دیکھیں نا 52.5 تولے چاندی کون رکھتا ہے, اگر صرف چاندی کا اعتبار تو کریں 52.5 تولے چاندی صرف رکھتے کوئی نہیں ہے. زکوٰۃ عام طور پہ سونے کی طرف بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے, سونا رکھتے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہمارے معاشرے میں فرق آ جاتا ہے کہ سونے کے اعتبار سے عام طور پہ زکوٰۃ کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. آگے ہے کہ جب ہم اس کے سارے ضم کر دیں گے آپس میں تو جب آپس میں دو مالوں کو ملایا جائے گا, سونے کو اور چاندی کو یا سونے اور دیگر کرنسی کو ملایا جائے گا, اس میں پھر انفع للفقراء کا اعتبار ہوگا جس میں فقیر کا زیادہ بھلا ہو رہا ہے. تو فقیر کا زیادہ بھلا ہے تو آتا ہے کہ اگر ہم نے کہا جس کے 15 لاکھ ہیں اسی کے اوپر جو ہے زکوٰۃ لازم ہوگی, اس سے نیچے والے پہ نہیں ہوگی, پھر تو کتنے فقراء جو ہے ایسے پھرتے رہیں گے. اس میں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 1,20,000 بھی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا لازم ہونے کا جب حکم آ گیا وہ 2,500-3,000 بھی نکالے گا تو کسی نہ کسی کا تو جو ہے نا بھلا ہو ہی جائے گا, اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. تو اس میں انفع للفقراء والے پہلے کو اپنایا ہے. آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے کہ ایک شخص اس کے اوپر 5 یا 8 سال سے پہلے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی, اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں زکوٰۃ کے اوپر فرض کی. جب اس کو مسئلے کا پتہ چلا کہ میں جو پچھلا میرے پاس مال تھا اس کے اوپر بھی میں نے زکوٰۃ نہیں دی, تو ابھی وہ کس حساب سے زکوٰۃ دے گا؟ جو پرانے ریٹ اس کے حساب سے ہی جو ابھی پرانے ریٹ چل رہے ہیں اس حساب سے. دیکھیے اگر تو سونا اور چاندی تھا تو پھر تو ظاہر بات اس میں ریٹ کا معاملہ آئے گا, یا مال تجارت تھا تو اس میں ریٹ کا معاملہ آئے گا. اگر اس کے پاس رقم تھی, رقم کی صورت میں تو اس کو زیادہ ریٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں. بس جتنی رقم اس کے بعد پچھلے سال کی اس کی زکوٰۃ پچھلے سال کی ادا کرتے اس کے بعد اس کے اگلے سال کی زکوٰۃ جو بنتی تھی وہ ادا کرتے. تو اس طریقے سے جتنا جتنا مال اس کے پچھلے پاس موجود تھا پچھلے سالوں میں اس کی ادائیگی کرنی ہے. ہاں اگر کسی کے پاس سونا تھا, اب سونے کا ریٹ پچھلے سال میں چھوڑ تھا, اس سے پچھلے سال میں چھوڑ تھا, تو جو نصاب کا سال اس کا بن رہا ہے, ہر ایک کا مختلف سال ہوتا ہے جس کو جب مال ملا, تو جب نصاب کا سال اس کا پورا ہو رہا ہے اس کے چاند کے اعتبار سے پچھلے دنوں میں دیکھ لیں گے اس کو جو ہے نا وہ چاندی کا ریٹ یا سونے کا ریٹ جو اس کے پاس سونا تھا کتنا بن رہا ہے. تو اگر اس کے پاس جو ہے نا وہ اس وقت سونا فرض کر لیں 3 تولہ سونا تھا اور اس کے پاس جو ہے وہ کرنسی تھی, تو پچھلے سال اس کے پاس 3 تولہ سونا موجود تھا, تو اسی 3 تولے سونے کی جب وہ مالیت کا حساب کر رہے تو وہ کچھ کم بنے گی. اس سال کا اعتبار کریں گے کچھ زیادہ بنے گی, اس سے پچھلے سال کا کریں گے اس سے کم بنے گی. تو یوں کر کے جو ہے نا جس سال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے
جو اس کا نصاب پورا ہو رہا ہے جس دن، اس دن میں جو سونے کا ریٹ تھا یا چاندی کا ریٹ تھا، اس دن کے اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ہم ملازم ہماری نا منتھلی کٹنگ کرتے ہیں، ایک مثال ہے کہ میں بھی میری سروس ہے وہ 15 سال کی چل رہا ہے، ہماری منتھلی کٹنگ ہے وہ 2005 لاکھ روپے، وہ بن رہا ہے 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے، اور گورنمنٹ کے پاس ہے ہماری ملکیت ہے، آیا اس پہ اس فنڈ کے تحت کٹ رہے ہیں ہمارا وہ منتھلی یہ ہوتا ہے ہاں جی یونیورسٹی ہمارا یونیورسٹی فنڈ بولتے ہیں، ہاں ہوتے ہیں۔ ایک یہ سوال ہے، ایک یہ جو سننا ہے عورتوں نے جس طرح بالیاں انگوٹھی ہے وہ یوز میں ہے، اس پہ بھی ہے یہاں پہ پڑھاؤ مثال ہے جو پہنتی ہے یوز نہیں کرتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جی پی فنڈ ہے اس کے حوالے سے شریف حکم پہلے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایسے ادارے پہ کام کرتے ہیں کہ وہاں پہ جی پی فنڈ یا اس طرح کے جو مختلف فنڈز ہوتے ہیں وہ لازمی ہیں، اس کے بغیر آپ نوکری پہ چل نہیں سکتے، تو ایسا اگر وہ فنڈ ہے جی پی فنڈ تو پھر تو اس صورت میں آپ کو ناکار نہیں ہوں گے، لیکن اس کے اوپر جو وہ پروفٹ دیتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب اپنا جمع کرواتے ہیں تو آپ کو مثال کے طور پہ 500 روپے 1000 روپے آپ کی منتھلی مثال کے طور پہ کٹ رہے ہیں، تو آپ جتنی رقم جو ہے وہ ادھر کرواتے ہیں جب آپ اتنی ہی رقم ادارہ خود بھی بیچ میں شامل کر لیتا ہے، اور پھر کئی اداروں میں اصول میں آپ کو عرض کر رہا ہوں طریقہ کار، پھر وہ دونوں رقمیں مثلا آپ نے 500 دیے تھے، آپ کے 500 ادارے نے بھی 500 بیچ میں شامل کیے، 1000 روپے وہ کسی ادارے میں جمع کروا کے آگے وہ کاروبار ملے گا جنہیں ملے گا۔ اب کہے کہ جب آپ کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے نا اپنے بینک میں یا اس فنڈ کی، اس میں لکھا ہوگا کہ آپ کے اتنے کٹے تھے اس مہینے، آپ کی طرف سے اتنے جمع ہوئے تھے، ادارے نے اتنے کیے، اور یہ جو دونوں ملا کے ہم نے آگے کاروبار میں لگایا اس پہ اتنا نفع ہوا تھا، اور اب آپ کا جو ہے جو چیز آپ کی خود گئی تھی، آپ نے جتنے پیسے دیے تھے اور جتنے ادارے نے آپ کو دیے تھے وہ آپ کے، اس کے علاوہ جو مزید اوپر لگا تھا جو آگے وہ انویسٹ کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ کرتے رہے، وہ ناجائز رسوم ہے، وہ جائز نہیں ہے، تو وہ جتنی زائد رقم ہے وہ تو ساری کی ساری صدقہ کرنی ہوگی، اور جو یہ والی اماؤنٹ ہے کہ جو آپ کی تھی اور آپ کے ادارے نے بیچ میں شامل کی تھی، یہ والی آپ کی اماؤنٹ ہوگی، اس کی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہوگی، یہ ایک چیز۔ اور اس کے بعد وہ آپ آگے میں بتاتا ہوں کہ کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اس کی تفصیل میں جی پی فنڈ کی عرض کرتا ہوں، ابھی میں صرف حکم پہ آ رہا ہوں۔ یہ تو ایک صورت تھی کہ جس صورت میں آپ کو اختیار ہی نہیں تھا جی پی فنڈ کو ختم کروانے کا، اس صورت میں آپ گناہگار تو نہیں ہوتے تھے، لیکن جو اضافہ آتا ہے انٹرسٹ کے نام پہ وہ آپ کو جو انٹرسٹ کے نام پہ وہ آپ کو جو ہے صدقہ کرنا لازم ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے، آپ درخواست دیتے ہیں، ادارہ آپ کو کسی قسم کا پروفٹ نہیں دیتا، ایسی اگر صورت موجود ہو کہ آپ اس کو ختم کروا سکیں تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ آپ اسے ختم کروائیں، اگر ختم نہیں کروائیں گے تو اب اگر اس کو چالو رکھتے ہیں تو آپ گنہگار بھی ہوں گے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ وہ جو اضافی رقم ہوگی اس کو صدقہ بھی کریں، یہ فی نفسی ہی اس کا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جی پی فنڈ آپ نے جمع تو کروائی ہے، ابھی تک آپ کو ملی نہیں اس کی رقم، اب اس میں زکوٰۃ کی جو ادائیگی کا حکم ہے یہ ایسے ہی ہے کہ گویا آپ نے کسی کے پاس جیسے قرضہ جمع کرایا ہوتا ہے، تو وہ جو میں نے قرضے کا حکم بیان کیا ہے کہ جب اس کا آپ کو 5واں حصہ نصاب کا مل جاتا ہے تو پھر آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، ورنہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں، لیکن آپ جب ادا کرتے ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ تو اس کے ساتھ اس کو بھی شامل کر کے ادا کر دیا جائے تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، اور بعد میں آپ کو جو ہے نا اگر کئی سالوں بعد جو ملتی ہے پچھلے جو سالوں کا حساب کتاب کرنا ہے اس حساب کتاب سے بچت ہو جائے گی، آپ ہر سال بس یہ اسٹیٹمنٹ لے لیں کہ ہاں جی اگر جبری والی صورت ہے، پہلی بات ہے کہ اگر جبری والی صورت نہیں ہے پھر تو ختم کروانا ہے، اگر ایسی صورت ہے کہ آپ ختم نہیں کروا سکتے تو پھر آپ ہر سال جب اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں سے آپ اسٹیٹمنٹ نکلوا لیں کہ میری جتنی رقم وہاں پہ جمع ہے، جتنی رقم آپ کی وہاں پہ اپنی جمع ہے ان کے انٹرسٹ کے علاوہ، تو اس کی آپ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت کریں گے، اور بقیہ جو ہے ساتھ ساتھ آپ کرتے رہیں گے تو بعد میں حساب کتاب سے بچت ہوگی، اگر بیچ میں ساتھ ساتھ نہیں کریں گے تو پھر بعد میں آپ کو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، پھر اس میں پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی۔ اور سونے کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ سونا ہمارے یہاں عورتیں جو ہے نا وہ ڈالتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے تو استعمال میں ہے، تو
ذہن میں رکھیں کہ چاہے سونا یا یہ جو چاندی ہے یہ استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، ویسے گھر میں فالتو رکھی ہوئی ہے یا عورت روز اسے ڈالتی ہے یا کبھی کبھار ڈالتی ہے، دونوں صورتوں میں اسے زکوٰۃ کے مال کے اندر شمار کیا جائے گا، اس کی بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہوگا جب کہ دیگر شرائط پائی جائیں۔ میں 2 پلاٹ کی ہوں جس کو نیت یہ ہے کہ جب قسطیں وغیرہ میری پوری ہو جائے گی تو بعد میں ایک کو بیچ کے تو پھر دوسرے کو بنا کر دوں گا، اور یہ جو میں نے پیمنٹ ٹوٹل کرنی ہے وہ تقریباً 8 لاکھ کرنی ہے، لیکن ابھی میں نے اس کو کوئی 1.5 لاکھ روپے پیمنٹ دی ہے، ماہانہ قسطوں پہ ہے، تو ابھی اس کا کیا ہوگا؟ اس چیز کی پلاٹ کی قسط پلاٹ مل چکا ہے؟ نہیں، اس سے فائل فائل جو ہے اس کے معاملات جدا ہیں، فائل کی خرید و فروخت یہ اب پیچھے بیک پہ اگر پلاٹ موجود ہی نہیں ہے یا پلاٹ موجود ہے لیکن حدود اربا کا تعلق نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے فصل، پتہ ہے 5 مرلے لیکن یہ نہیں پتہ کہ 5 مرلے یہ والے ہوں، اس طریقے سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو پھر تو یا تو بے باطل ہوگی یا بے فاسد ہوگی، دونوں صورتوں میں عقد ختم کرنا ہوگا، ناجائز توبہ بھی کرنی ہوگی، اور بے باطل ہو یا بے فاسد ہو دونوں صورتوں میں زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوتا بلکہ اس عقد کو ختم کرنا لازم ہوگا۔ زکوٰۃ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موج لگ گئی ہے، بلکہ اس کے اوپر الگ سے جو وہ بات ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، توبہ بھی لازم ہوگی، زکوٰۃ کو ختم کرنا۔ وہ حالات کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر انہوں نے لے لی وہ فائل اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک کو میں بیچ کے اس کے اوپر نہیں، ابھی وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ زکوٰۃ کا اس کے اوپر حکم نہیں ہے، پہلی بات ہے اس طرح کاغذ کرنے جائے گی، جس سے فائل لی ہے اس کو فائل واپس کر کے اپنی رقم واپس لے لیجیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو فائل لیتے ہیں، جی یہ تو میں نے کہا بہت سارے لوگ ہیں جو فائلیں لیتے ہیں، یہ تو موضوع دوسری طرف نکل جانا کہ زکوٰۃ پہ رہے نا، ویسے جو ہے نا بہت کچھ ہے جو یہاں پہ بیان اگر کیا جائے تو معاشرے میں بڑا کچھ ہوگا۔ ریئل اسٹیٹ کا تو آپ اگر جو ہے نا ہر دوسرا قدم میں کہوں کہ وہ ناجائز کی طرف ہوتا ہے تو یہ بعید نہیں ہے، وہاں پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں کہ جن کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو بڑے دیندار نظر آ رہے ہوتے ہیں، لوگ جتنا بھی آرام کما رہے ہوتے ہیں نا انہیں کو کہتے ہیں کہ یہ مولوی بیٹھا ہو، یعنی یہ کوئی مولوی غریب نہیں ہے، نہ وہ مولوی ہوتے ہیں، صرف داڑھی رکھنے سے کوئی مولوی نہیں بنتا، رگڑے رکھتے ہیں ایسے ہی کوئی مولوی بنتا، تو لیکن کیا اس کے اوپر داڑھی رکھی ہو اس کو کہتے ہیں دیکھو وہ بھی تو ہے نا، اس سے بہت کرتا ہے سارا کچھ تو اس کے لیے حلال ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ معاشرے میں بہت کچھ ہو رہا ہے، جو پلاٹوں کی خرید و فروخت ہے نا یہ اس طرح جو فائلیں ملتی ہیں، تو اس کے حوالے سے دارالفتہ اہل سنت ایک تفصیلی فتوی 5-6 صفحے کا، وہ فتوی کے اندر پوری تفصیل اس کے اندر دلائل کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ بنیادی طور پہ اس کی جو جائز صورت بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ فائل ہے، فائل کے پیچھے بیک پہ جگہ بھی موجود ہے اور وہ جگہ کا تعین بھی ہے، پلاٹنگ ہوئی ہوئی ہے، پتہ ہے یہ والی جگہ ہے، یا اگر ابھی تک پلاٹنگ نہیں کی ہوئی تو کم از کم ادھر کے جو ماہرین ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، اگرچہ یہ پہاڑی ہے وہ کہہ دیں گے یہ والی جگہ ہے خاص، یہ جب ہم اس کو برابر کریں گے تو یہ جگہ آپ کی بنے گی، اس طریقے سے اگر وہ بالکل متعین کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں تو پھر اس پلاٹ اس جو ہے نا فائل کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس فائل کے پیچھے اس طرح کر کے ہوتا ہے نا پھر اس فائل کی قیمت بھی کتنی اوپر بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں فائلوں کی طرف جاتے اس لیے کہ یار ٹھیک ہے 5-10 سال بعد جب پلاٹ اس کے پاس آئے گا اس کے بیک پہ تو اس وقت تک ایک دم مالیت بھی بڑھ جائے گی اور میرا تو تھوڑا سا پیسہ لگا ہوگا، اور اس طرح فائلیں آگے بکری ہوتی ہیں، پھر فائل سے بکری ہوتی ہے وہ بھی نہ جائز ہے۔ اب ادھر اس کے پاس فائل تھی اور فائل اس کے پاس ہے، پیچھے بیک پہ کچھ بھی نہیں، اور اس نے یہی فائل آگے بھیج دی، لاکھ کی لیتے ہیں 2 لاکھ کی بیچ دیتے ہیں، 2 لاکھ کی لیتے ہیں 4 لاکھ کی بیچ دیتے ہیں، یوں کر کے فائلوں کا کاروبار چل رہا تو یہ بھی نہ جائے۔ پہلی بات ہے کہ عقد فاسد ہوا ہے، اگر تو آپ اس کی جواز کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس عقد کو پہلے والے کو ختم کر لیں، مثال کے طور پہ اب یہ نہیں ہے، پہلی بات میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم گناہ کی اجازت نہیں دے سکتے نا، اب یہ نہیں ہے کہ چلو اینڈ پہ تو ہو جائے گا تو لہٰذا آپ 2 سال صبر کر لیں، اس کی اجازت نہیں ہے، گناہ پہ آپ جو ہے نا وہ ڈٹ نہیں سکتے، اس کو ختم کہتا ہے کہ آپ نے ختم کرنا ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے۔ اب کیا ہے کہ فرض کر لیا کہ 2 سال بعد 3 سال بعد یہ ہوا کہ جگہ کا تعین ہو گیا، ہم صرف اپنی نفسی اس کے حکم پہ بات کر رہے ہیں کہ جائے جائے یا نہ جائے، وہ مطلب اب یہ درست ہو جائے گا یا نہیں، اگر تو اسی بیس پہ کرتے ہیں پھر تو درست نہیں ہوگا، لیکن اگر یوں کر لیتے ہیں کہ بھائی میں پہلے والا آپ کے ساتھ عقد ختم کرتا ہوں، اب یہ والی جو میرا مثال کے طور پہ یہ فائل پکڑے اپنی، بھائی میں نے اپنا پہلے والا عقد آپ کے ساتھ ختم کیا، رقم جو ہے نا وہ اس کے اوپر قرضہ چڑھ
وہی رقم جو تھی دوبارہ سے لیا کر کیا اس کے ساتھ کہ یہ جو زمین ہے یہ اس کے بدلے میں وہ جو رقم میری آپ کی بنتی ہے اس کے بدلے میں آپ سے خرید رہا ہوں. اب نیا دوبارہ سے تجدد ہوگا, نیا عقد ہوگا تو پھر جواز کی صورت ہو سکتی ہے. لیکن اتنا جو ہے نا وہ قابو نہیں آتا کہ اتنی آپ کو جو ہے نا ادھر باتیں سنو, وہ کہتے سیدھے سیدھے یہ کون سا آپ نے لگایا ہوا ہے. اور پھر اس طرح جو ہے نا پھر ہیلے کی جائے نا, پھر اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی ادھر سیدھا سیدھا حرام ہوگا تو ان کو اگر جائز طریقہ بتا دو یار یوں کر لو گے تو جائز ہو جائے گا, تو وہ کہتے ہیں مولوی ڈرامے لگائے. آپ شریعت کا ایک جائز طریقہ اس کو کہہ رہے ہیں اس طرح کر لو تو جائز ہو جائے گا, تھوڑا سا بس مشکل ہوگا یا آپ کو کچھ جو ہے نا تردد کرنا پڑے گا, لیکن آخرکار جواز کا حکم ہوگا شریعت طور پہ. کہتے نہیں یہ کیسے, جبکہ حدیثوں میں باقاعدہ طور پہ اس کی جو ہے نا وہ مثالیں موجود ہیں کہ ایک چیز ویسے بنیادی جو اس کا طریقہ اپنایا گیا وہ ناجائز تھا, لیکن حضور علیہ السلام نے ایک اور طریقہ ارشاد فرمایا, مقصد بھی حاصل ہو گیا, جواز بھی ثابت ہو گیا. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ کچھ کھجوریں لے کے آئے, اور تر کھجوریں تھیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ کھجوریں کہاں سے لے کے آئے؟ کہتے ہیں حضور میرے پاس کچھ خشک کھجوریں رکھی تھی, مثال کہتے ہیں 2 سا میرے پاس خشک کھجوریں تھی, میں نے وہ 2 سا خشک کھجوریں اگلے کو دی ہیں اور اس سے تر کھجوریں میں نے لے لی ہیں 1 سا. یہ خشک کھجوروں کا ریٹ کچھ کم تھا نا, تو 2 سا وہ تھی تو میں نے 2 سا دے کے 1 سا جو تر لے لی. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سود ہے, یہ تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں حضور اس کو پھر میں کیا کرتا؟ آپ ارشاد فرمائیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ جو 2 سا تمہارے پاس کھجوریں تھی اگلے بندے کو بیچ دیتے. تو وہ سے کہتے ہیں یہ جو 2 سا کھجوریں میں نے تمہیں اتنے کی بیچی, اب تمہیں اسے کھجوریں دے دی تو اب اس کے اوپر تمہارا قرضہ چڑھ گیا, اس نے تمہیں اتنی رقم دے دی ہے 2 سا کھجوروں کی. اب تم اسے یہ کہتے کہ یہ جو 1 سا تمہارے پاس تر کھجوریں ہیں جو تم نے میری رقم لوٹا لی اس کے بدلے مجھے یہ دے دی. مقصد بھی حاصل ہو گیا, جائز طریقہ بھی معلوم ہو گیا. تو یہ کوئی ہیلے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے نا وہ شریعت کے مطابق آپ چلیں گے, یہ نہیں کہ شریعت میں چلنا مشکل ہے یا ممکن نہیں ہے, ممکن ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے نا ماحول ہمارے ایسا ہے کہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے اس میں. لیکن اگر آپ مشکل کو برداشت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی آپ دیکھ لیں. پچھلے تو میں اپنے جو ہے نا کچھ دوستوں کو بتا بھی رہا تھا, ایک اسلام میں جو انہوں نے نکال کی, وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ایک پلاٹ ہے اس کے انتقال کا سلسلہ کرنا ہے, تو وہ انتقال کے لیے جو ہے نا مجھ سے اس طرح کچھ پیسے مانگ رہے ہیں. تو میں نے کہا جائز نہیں رشوت ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کا کوئی صورت اس کی بنتی ہو نکال. میں نے کہا کیا نکال جو ہے ناجائز ہے پورا. کہتے کوئی ہیلا اس کا, میں نے کہا یہ ہیلے کوئی نہیں. تو اب جو ہے نا ان کو تھوڑا سا لگے, میں نے ان کو 2-3 منٹ سمجھایا. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ آپ جب شریعت پہ عمل کرنے کی نیت سے کوئی قدم اٹھاتے ہیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. تو ابھی اس نے اس جگہ کی پیمنٹ بھی ادا کرنی تھی انتقال کے ساتھ ساتھ, اور ادھر الگ سے معذرہ رشوت بھی دینی تھی. اس نے اس کو میری بات سمجھ آ گئی, اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں نہیں دوں گا. یقین مانی اس کی 1 یا 2 دن بعد مجھے کال آئی, اور اسلام میں کہتے ہیں جی اس وقت میں نے جو ہے نا وہ جو آپ نے بتایا تھا اسی کے مطابق میں نے اس کے ساتھ عقد نہیں کیا. اور وہ خود کہتا ہے جی واقعی آپ نے جو کہا تھا نا کہ دین کے اوپر عمل کرو گے تو اس کی برکت ہوگی. کہتے ہیں کہ وہ لاکھوں کی زمین تھی اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں معلوم الگ سے رشوت بھی دینے کا ذہن بن چکا تھا, لیکن میں نے آپ کی باتوں کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس زمین کے اوپر پہلے سے ہی دعویٰ رکھنے والے کئی افراد موجود ہیں جو جو ہے کیس کو کریں. اگر میں بھی لے لیتا, رشوت بھی دیتا, اس کے علاوہ تو لاکھوں روپے بھی دیتا زمین کے, اور پھر لاکھوں روپے کیس بھی لڑتا رہتا میرے قبضے میں بھی لاتی. تو کہتے ہیں کہ وہ جو میں نہ رشوت دی نہ ادھر پیسہ لگا, پیسہ میرے پاس محفوظ ہے میرا, اور الحمدللہ جو ہے وہ دین پہ عمل کی برکت سے میں اس کو نقصان سے بچ گیا. بات ہوتی ہے کہ بندہ پھر عمل کرنے کی طرف آتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. یہ تو ایسا ہے کہ رشوت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں, ایسا نہیں. الحمدللہ دیکھیں ہم بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اللہ کا شکر ہے آج کسی کام کے اندر رشوت نہیں. میں لوگوں کے اتنے بڑے کیس ہیں, کسی کو جی بی فنڈ نہیں ملتا, کسی کو کوئی جب تک رشوت نہ دیں کبھی وہ فائل ہی غائب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دین پہ عمل کرنے کا جذبہ بھی اس درجے کا نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے ہمارے یہاں لوگ اگر واقعی جذبے والے ہونا, آپ بتائیں کہ جو بندہ رشوت لے رہا ہے, سب کو پتہ ہے یہ رشوت دے رہا ہے, اس کو رشوت دینے والے کتنے بندے ہیں؟ ہزار. وہ اکیلا ہے اگر جائے کھڑکائیں بنا ہوا ہے. اگر وہ ہزاروں ایک دن اس کے دفتر کے باہر آ جائیں, آج میرا کام کر کے دکھاؤ تمہیں, روز آ کے اس کو بڑا اصولی طور پہ دے رہے ہوتے ہیں. ذرا ایک دفعہ ہم روٹی کے لیے جو ہے
میں ہڑتال کر رہے ہوتے ہیں اور دیگر معاملات کے لیے ہڑتالیں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو ذرا اس کے لیے کریں کہ بھائی اب شریعت میں کوئی لیڈر جو ہے رشوت لے کے نہیں دکھا سکتا. 10 بندے اس طرح کے کھڑے ہونا اس ادارے میں کوئی رشوت نہیں لے سکتا. لیکن سر کھڑے تو نہیں ہوتے, ایک آدمی نہ دے اس کا قانون ہوتا ہی نہیں. دیکھیں اگر کام مثال کے طور پہ کام نہیں ہوا, اگر کام میں اس کا تھوڑا سا مالی نقصان ہوا نا, لوگوں کا دیکھیں آپ رشوت کو نکال دیں. ایک بندہ ہے جی اس کے پاس لاکھ روپے رہتے تھے, یہاں سے چور چرا کے لے گئے, رشوت کے بغیر چرا کے لے گئے. اب کے اگلے بندے نے حرام کام کیا ہے نا, اس نے اس کا حق مارا ہے تو وہ گناہ گار ہوا, اس کو تو گناہ نہیں ہوا. یہاں پہ اگر یہ رشوت نہیں دیتا اس کا حق مارا گیا, گناہ گار وہ ہوا. قیامت کے دن یہ نہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ یہ کہ جناب مجھے کو فائدہ نہیں ہو رہا, قیامت کے دن اس کو فائدہ تو ہوگا, اس کی نیکی ہے اس کو ملے گی, اس کے سارے معاملات جو ہے نا اس کے گناہ اس کے ذمہ چلے جائیں گے. فائدہ تو ہو رہا ہے نا, اس کو اوپر بھی فائدہ ہے, تو اس لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے بات کرنی, لیکن آگے ایک لازم ہے جی رشوت کی اس کی مطلب کہ فائل پھنسی ہے اس بہار میں اس بہار کی بات کرتا ہوں. وہ اگر وہاں رشوت نہ دے وہ فائل وہاں سے نکلتی نہیں. وہ بولتا ہے تمہاری دیو دن عمر زیادہ ہو گئی ہے اس لیے میں پاس کرتا ہی نہیں کر دیا. 50,000 کو میں ابھی پاس کر دیتا. اللہ تعالیٰ زکات کا ایک سوال ایڈوانس فائل گئی ہوئی ہے ایک آدمی کے ایڈوانس کے لیے, وہ بولتا ہے نہیں ملتا, اس کو ایڈوانس نہیں ملتا. زکات کا ایک سوال ہے کہ ایک عورت ہے 50,000 روپیہ دو, 7.5 لاکھ روپیہ 15 دن میں پاس کروا کے دے دوں گا. نہیں دو گے نہیں ملے گا, جو کرنا ہے کر. ایک اکثر خواتین جو ہیں وہ 1 یا 2 تولے ان کے پاس ہوتے ہیں, تو ان کے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ رقم بھی ہوتی ہے, کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, 500,000 اتنی رقم یا اس سے کم, تو کیا ان پر زکات ہوگی؟ کون جواب دے گا؟ کیا تھا میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک بابا کو پتہ ہے جواب, ٹھیک ہے یہ نہ سمجھے جی ایک عورت ہے اس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا ہے اور اس کے پاس 500 روپیہ پڑا ہوا ہے, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا خرچے کے پیسے. اب سال گزر گیا تو کیا اس پہ زکات ہے؟ اس کی کوئی تفصیل پہ آنا ہے. اس لیے جو ابھی آپ نے سنا رام لوگوں میں ہے, اس لیے کہ صرف سونا ادھر ہی نا, ساتھ میں 5,000 روپیہ بھی تو ہے نا. اب 5,000 روپیہ تو سونے کی قیمت ملا کے 52 تولے سے زیادہ ہو گئی ہے نا, اب زکات فرض ہے. ابھی یہی تو بات ہے. اب اس میں یہ ایک تفصیلی جو ہے نا بیچ میں تھوڑی سی انہوں نے اپنے سوال کے اندر پہلے سوال میں یہ بھی ذکر کیا تھا, دوسرے سوال میں یہ بھی ذکر کیا کہ 5,000 کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یہ جو نہیں ہوتا والی صورت میں اس میں تھوڑا سا معاملہ تبدیل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے نا اس میں ایک عورت تھی, اس کے پاس رقم تھی تھوڑی سی جو آ جاتے ہیں سکیا کے علاوہ تھی, اس نے ویسے سنبھال کے رکھی تھی, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضرورت کی رقم سے مراد وہ رقم ہے کہ جو اس کو موجودہ ضرورت ہے. اگر مستقبل میں ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے, اس طرح عورتیں عام طور پہ رکھتی ہیں, ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے کہ میرے کام آ گئی, تو اس لیے جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہے اس طرح رقم جمع, تو وہ کبھی کبھی ہزاروں میں چلی جاتی ہے. تو یہ اس طرح جو مستقبل میں جو آئندہ پیش آ سکتی ہے ضرورت, اس کے لیے جو رقم جمع کی جاتی ہے وہ بھی بنیادی ضروریات کے اندر نہیں آئے گی, حاجات اصلیہ کے اندر نہیں آئے گی. حاجات اصلیہ وہ ہے کہ جس کے بغیر گزر بسر مشکل ہے اور اس کا موجودہ یہ ضرورت ہے, تو وہ حاجات اصلیہ میں آئے گی. تو اب کیا ہوا کہ کسی کے پاس سونا تھا, سونے کے علاوہ اس کے پاس جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ رقم تھی جو حاجات اصلیہ کے علاوہ تھی, قرضہ بھی اس کے اوپر کوئی نہیں تھا. تو اب ہم نے فرض کر لیا کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ٹوٹل بنتی تھی, تو اس کے اوپر جو ہے نا زکات کا حکم ہو گیا. اب سال پورا ہونا بھی ضروری ہے اسی کیفیت میں. اب کیا ہوا کہ ہم نے تو ضم کیا تھا, ضم کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر زکات کی فرضیت کا حکم ہوا تھا, لیکن ہوا یہ کہ اچانک اس عورت کی وہ ساری رقم کہیں لگ گئی, اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا, صرف سونا رہ گیا. اس کے پاس اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہیں رہا, صرف سونا رہ گیا. اب اس کا نصاب سال ختم مانا جائے گا. اب دوبارہ سے جب اس کے پاس سونا آئے گا تو پھر اس وقت سے اس کو دوبارہ ضم کر کے ادھر سے اس کا نیا سال شروع کیا جائے گا. یہ بھی پچھلے دنوں دارالمفتہ رسولت کے حوالے سے فتویٰ وائرل ہوا تھا, کمی بھی
زکات کے ہم نے نصاب مانا تھا، اب چونکہ وہ ادھر سے تو نصاب ہی ختم ہو گیا اس کا، تو اب دوبارہ سے جب آئے گا زم والی صورت میں دوبارہ نصاب بنے گا، تب اس کی جو ہے وہ زکات کا حکم کا بھرنا نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے ایک بیٹی ڈالی 10,000 کا 15,000 کا 20,000 کا منتھلی بیٹی دے رہا ہے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کمیٹی نکلی ہے رمضان میں نکلی 10,000 کا منتھلی دے رہا ہے، لیکن رمضان میں اس کا تقریباً 1.5 لاکھ کا نکلا، اس صورت میں جو ہے نا وہ زکات پہ واجب ہوگی کہ دیکھیں اس میں جو ہے نا جو اس کی کمیٹی نکل رہی ہے تو وہ جو اشتہار وہ بھی دینے ہیں، جو کمیٹی اس میں بی سی جیسے ڈالتے ہیں تو اس کی ابھی تک بی سی نہیں نکلی یا نکل چکی ہے، اس طرح کی صورت ہے۔ اب جب بی سی نکل آتی ہے نا تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اس بی سی کے بعد آگے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں رقم لوٹانی ہوتی ہے، تو اب فرض کر لیا کہ اس کے 2 لاکھ روپے نکل آئے تھے اور ابھی تک اس کا نصاب کا سال پورا نہیں ہوا تھا، اب جب نصاب کا سال پورا ہوا اس وقت اس نے حساب لگایا کہ میری بی سی تو نکل چکی ہے اور اب مزید میں نے اتنا جو ہے نا وہ چکانا ہے، اتنے میں نے جو ہے نا واپس لوٹانے ہیں، تو جتنے اس نے لوٹانے ہیں وہ اس کے اوپر بطور قرض شمار ہو گئے، اس کو مائنس کیا جائے گا اور پھر دوسرے مال کی زکات ادا کرنی ہوگی، اور اگر یہ ابھی تک موجود تھے اس کے پاس رقم اور اسی دوران جو ہے وہ اس کے ساتھ سال پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ والی جو رقم موجود ہے اس کو بھی شامل کرے گا، قرضوں کو مائنس کرے گا۔ اس میں پلاٹ کی زکات کے حوالے سے ضمن بھی عرض کر دیا تھا کہ پلاٹ کی جو زکات ہے اس صورت میں پلاٹ کے اوپر زکات ہوگی کہ جب اس کو اس نیت سے آپ نے خریدا ہو کہ میں نے آگے بیچنا ہے، جب اس نیت سے آپ نے کوئی پلاٹ لیا کہ میں نے اس کو بیچنا ہے تو وہ مال تجارت کہلائے گا، اور مال تجارت کے حوالے سے اصول آپ کو عرض کر دیے کہ 52 تولے چاندی کی مالکیت کے برابر یا اس سے زیادہ اگر اس کی اماؤنٹ بن جائے گی، مالکیت بن جائے گی تو پھر دیگر شرائط کی موجودگی میں زکات اس کی لازم ہوگی، ورنہ زکات لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر پلاٹ لیا ہی ہے لیکن اپنی ضروریات کے لیے اس کو بیچنے کی نیت نہیں ہے، کرائے پہ لگانے کا ذہن ہے یا پھر اپنے گھر میں رہائش اختیار کرنے کا ذہن ہے، چلو جی بچوں کے کام آ جائے گا، ابھی اس کو فالتو رکھا ہوا ہے، تو اگرچہ اس کو نصاب قربانی میں شامل کریں گے، صدقہ فطر کے نصاب میں شمار کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر زکات کا حکم نہیں ہوگا کیونکہ یہ مالی تجارت نہیں ہے۔ جہیز کا سامان اس کے حوالے سے ضمن عرض کر دیا گیا ہے، جہیز کا جو سامان ہوتا ہے وہ عام طور پہ اس لیے نہیں اس کو خریدا جاتا کہ ہم نے بیچنا ہے، تو چونکہ اس کو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا گیا جاتا، وہ مال تجارت نہیں ہے، اس کے اوپر زکات کا حکم نہیں ہوگا۔ لیکن جو جہیز کا یا فالتو اس طرح گھر کا سامان رکھا ہوا ہے اور فالتو رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم قربانی کے نصاب کے اندر، صدقہ فطر کے نصاب کے اندر شامل کریں گے۔ قرض دی رقم کے زکات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ عرض کر دیا گیا۔ کرائے کی چیزوں پہ جو زکات کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی آپ نے مکان کرائے پہ لگایا ہوا، آپ نے کوئی دکان کرائے پہ لگائی ہے، آپ نے کوئی گاڑی کرائے پہ لگائی ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ظاہر بات ہے آپ نے گاڑی کرائے پہ لگائی ہے یا آپ نے مکان کرائے پہ لگایا ہوا ہے یا دکان کرائے پہ لگائی ہے، دکان کو بیچنا مقصد نہیں ہے، اس گاڑی کو بیچنا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے اس نیت سے وہ گاڑی خریدی تھی، نہ ہی اس نیت سے آپ نے گھر خریدا تھا، نہ اس نیت سے وہ پلاٹ خریدا تھا، نہ دکان اس نیت سے خریدی تھی، تو وہ مال تجارت نہیں ہے۔ تو اتنا تو واضح ہو گیا کہ اب اس کی مالکیت پر زکات جو ہے فرض نہیں، مالیت پہ زکات فرض نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ اس سے آمدن آ رہی ہے، اب منتھلی آپ کو وہاں سے 50,000 لاکھ جتنا بھی آ رہا ہے اس آمدن کو دیکھا جائے گا کہ وہ آمدن ٹوٹل ملا کے آپ کے سارے مال کے ساتھ ملایا جائے، اسے 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اگر بن جائے یا اور مال نہیں بھی ہے تو کم از کم وہ آمدن ساری آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ 52 تولے چاندی کے برابر خود بخود پہنچ جاتی ہے اور ضروریات کی وہ نہیں ہے، فالتو آپ کے پاس آمدن آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں دیگر شرائط کی موجودگی میں زکات فرض ہوگی۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ اگر اس ساری کی ساری کو جو آمدن آتی ہے آپ کی ضروریات میں لگ جاتی ہے یا ضروریات میں نہیں لگتی بچ بھی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بچی ہوئی رقم ہے اس کو ٹوٹل کرتے ہیں اور دیگر اموال کا بھی ٹوٹل کرتے ہیں تو 52 تولے چاندی کی مالیت سے نیچے نیچے بنتا ہے، تو اس صورت میں اس کی زکات لازم نہیں ہوگی۔ ریئل اسٹیٹ والے جو ہے وہ عام طور پہ ظاہر بات ہے کہ جو زمینوں کی خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، گھروں کی خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، اس میں ان کی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ ہر دوسرا گھر وہ اسی طرح جو ہے نا وہ خرید رہے ہوتے ہیں یا زمین خرید رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو بیچنا ہے، تو ان کا جو اس طرح کا معاملہ ہوگا اس کے اوپر زکات فرض ہوگی، زکات کی ادائیگی لازم ہوگی، جبکہ دیگر بھی شرائط پائی جائیں۔ ہاں یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں کمیشن والا کام اور بروکری والا کام بھی جو ہے نا وہ کافی آج کل کیا جاتا ہے، تو وہ جو بروکر ہوگا اس کا جو جتنا بھی منافع آ رہا ہے تو اس کے اوپر
وہی اصول اپلائی ہوگا کہ وہ ضروریات اور حاجات اصلیہ کے علاوہ قرض نکالنے کے علاوہ اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ جائے یا دیگر اموال کے ساتھ مل کے پہنچ جائے تو پھر زکات کا حکم ہوگا، ورنہ زکات کا حکم نہیں ہوگا۔ قسطوں کی جو چیز ہے اس کے اوپر زکات کا حکم ہے تو وہ بھی بالکل تقریباً پہلے واضح ایک دفعہ کیا جا چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ قسطوں کی جو بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس میں آپ نے چیز لے لی اور ابھی قسطیں اس کی کچھ باقی ہیں، تو جتنی قسطیں اس کی باقی ہیں، فرض کر لیں آپ نے ایک گھر خریدا اور اس لیے خریدا کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، اور ابھی تک آپ نے اس گھر کا 1 کروڑ روپے مالیت تھی اور آپ نے ابھی تک اس کے 20 لاکھ ادا کیے ہیں، 80 لاکھ ادائیگی ابھی باقی موجود ہے، اور اسی دوران آپ کا سال پورا ہو گیا اور ابھی ادائیگی 80 لاکھ کی باقی ہے، تو آپ 80 لاکھ مائنس کریں گے، وہ تو آپ کے اوپر قرضہ ہے، جتنی قسطیں ادا کرنی ہے آپ کے اوپر واجب الادا ہے وہ قرضہ شمار ہوگی، تو وہ ساری آپ نے مائنس کر دیں گے، تو بقیہ پیچھے کتنے لاکھ رہ گئے؟ 20 لاکھ۔ اب 20 لاکھ بھی اس کے اعتبار سے جتنے کا آپ نے خریدا تھا، ممکن ہے کہ سال گزرے گا جب تو سال بعد ہو سکتا ہے کہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ مالیت بڑھ چکی ہو، اگر گھر کی مالیت 1 کروڑ 20 لاکھ ہو چکی ہے تو اب آپ نے اس سال کے پورا ہونے پہ اس کی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کا حساب کرنا ہے، 1 کروڑ 20 لاکھ روپے گویا آپ کے پاس موجود ہے، اور اس میں سے 80 لاکھ چونکہ آپ نے قسطیں ادا کرنی ہے اس کو مائنس کر دینا ہے، تو بقیہ جو 40 لاکھ بچیں گے اس کی زکات ادا کرنا لازم ہے۔ شریف فقیر، اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جیسے زکاتیں ادا کرتے ہیں تو جس کو باہر آتے ہیں لوگ مانگنے کے لیے، ابھی آنا شروع ہو گئے، بس جناب اس کو اٹھا کے دے دی، زکات کی رقم بھی دے دی، صدقہ فطر بھی دے دیا، جبکہ عمومی طور پہ یہ حضرات پیشہ ور ہوتے ہیں، اور اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نارمل پیشہ ور جو افراد ہوتے ہیں بھکاری جو مانگتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے اور انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے، ایسوں کو نفلی طور پہ بھی کوئی دینا جائز نہیں ہے، وہ آپ گناہ کو معاملت کر رہے ہیں، ناجائز گناہ ان کو دینا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی مستحق ہو تو اس میں پھر بندہ پہلے رشتہ داروں میں دیکھے، پھر رشتہ داروں کے بعد ساتھ جو ہمسائے ہیں ان میں دیکھ لے، تو اس طریقے سے جو ہے پھر مدارس جس کا جو ہے اچھا مصرف ہے ان میں بندہ دے تو مستحقین تک پہنچے، تو اس میں اس بندے کو زکات دی جا سکتی ہے مالی اعتبار سے اگر دیکھیں جس کا مال حاجات اصلیہ اور قرض کے علاوہ جتنا بھی اس کے پاس ٹوٹل مال جو فالتو حاجات اصلیہ کے علاوہ رکھا ہوا ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نہ پہنچے، ایسا اگر کوئی بندہ ہے تو پھر اس کو آپ زکات دے سکتے ہیں، جبکہ وہ سید بھی نہ ہو، عاشق بھی نہ ہو، اور پھر نہ ہو آپ کے اصول میں سے نہ آپ کے فروع میں سے، اور میاں بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کو زکات بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ایک ہے نا 4 تقریباً 5 بندے ہیں، تو سید کو نہیں دے سکتے، ہاشمی کو نہیں دے سکتے، آپ اصول سے مراد آپ کے آبا و اجداد، دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، اوپر جو ہے نا اوپر تک جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد چلتے جا رہے ہیں ان کو زکات نہیں دے سکتے، نہ ہی وہ نیچے والوں کو دے سکتے ہیں، فروع سے مراد نیچے چلنے والی جو اولاد ہے، شامل ہے، وہ کون ہے؟ اس میں جناب وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی، نواسا نواسی، پڑ پوتا، پڑ پوتی، وہ نیچے تک جتنے بھی چل رہے ہیں تو ان کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی۔ رشتہ داروں میں اصول اور نیچے فروع اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو یہ جو ہے نا زکات نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کو بھائی کو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، سوتیلا باپ ہے اس کو دے سکتے ہیں، سوتیلی ماں ہے اس کو دے سکتے ہیں، جی بہن ہے سگی ہے بیٹے اس کو دے سکتے ہیں، بھتیجی ہے اس کو دے سکتے ہیں، بھانجی ہے اس کو دے سکتے ہیں، کیوں؟ وہ آپ کی اولاد نہیں، آپ کے بھائی کی اولاد نہیں، سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو ہے نا 4 قسم کے تقریباً وہ رشتہ داروں کے افراد بنتے ہیں جن کو زکات نہیں دی جا سکتی، بقیہ اس کے علاوہ سارے رشتہ داروں کو زکات دی جا سکتی ہے، اور جس کو بھی دیں گے اس میں اصول اور ضابطہ وہی ہے کہ شریف فقیر دیکھا جائے گا وہ ہے یا نہیں ہے، یعنی وہی جو 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر آپ کو ایک نصاب ذکر کیا ہے، اگر اس سے کم ہے اس کا معاملہ حاجات اصلیہ کے علاوہ تو پھر اس کو جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں، اور اگر 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ کا وہ مالک ہے تو پھر اس کو نہیں دے سکتے۔ اب اگر دے کسی طرح تحقیق نہیں کی تو پھر دوبارہ زکات ادا کرنی ہوگی، اپنی طرف سے تحقیق کر لی تھی، پتہ یہ چلا تھا کہ یہ واقعی مستحق ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ مستحق نہیں تھا، تو ایسی صورتحال میں جو آپ نے زکات ادا کی وہ زکات ادا ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے تشفی کر لی تھی، اپنی طرف سے آپ تشفی کر لیں گے، تحریر کر لیں گے، زکات ادا ہو جائے گی، اپنی طرف سے آپ نے بالکل تشفی نہیں کی اور آپ کے پاس دے دیا ایسے جو آیا، تو پھر اس صورت میں بعد میں اگر معلوم ہو گیا کہ یہ زکات کا مستحق نہیں تھا تو پھر زکات ادا نہیں ہوگی۔ زکات کا حساب یہ آخری جو ہے یہ کر کے، کیونکہ اس کے اوپر جو سوال ہے بہت کیے جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ زکات کا حساب کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ چاہے دیکھیں کریانے والے ہیں، وہ دکاندار اپنے پاس پورا مال رکھا ہوتا ہے، جب میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ نصاب کا سال جب پورا ہو رہا ہے تو نصاب کا سال پورا ہوتے ہوئے
کا حساب کرنا, میرے پاس سونا کتنا ہے, چاندی کتنی ہے, میرے پاس کرنسی کتنی ہے, سارا حساب کر لینا. دکاندار جو ہے وہ عام طور پہ ایک نظر بھی اپنے جو ہے نا وہ مال کے اوپر مارتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا میں نے ایٹم مثال کے طور پہ یہ 50 روپے کا ڈبہ ہے, یہ میں نے اتنے ڈبے منگوائے ہیں, یہ جناب ایٹم جو ہے نا اتنے روپے کا میں نے اتنی تعداد اس کی منگوائی. یوں کر کے اپنے پورے مال کا حساب کچھ منٹوں میں کر سکتا ہے. بہت زیادہ حساب تو آدھے پورے گھنٹے میں جس طرح کی لوگ کر سکتا ہے, تو اس کے مطابق وہ اپنے پورے مال کا حساب کر لے گا. اب پورا جتنا بھی اس نے مال کا حساب کر لیا, اس کے بعد اس نے آپ دیکھ لیں کہ اس پر قرضہ کتنا ہے, اس نے قرضے کو مائنس کر دیا کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کوئی زمین پلاٹ ایسے فالتو نہیں رکھا ہوا, کئی دفعہ جائیداد رکھی ہوئی ہے. اگر نہ کوئی جائیداد رکھی ہے, نہ اس کے پاس کوئی فالتو گھر کا اتنا سامان رکھا ہے کہ جو آپ شامل کریں تو 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتا ہو, قرضہ بھی اس کے اوپر 2.5 لاکھ چڑھا ہوا ہے, جو اس کے پاس آتی ہے تنخواہ وہ ساری کی ساری ضروریات ملا جاتی ہے, بلکہ اس سے فالتو لگ جاتی ہے. تو ایسی صورت حال میں اگر وہ سید نہیں آج نہیں ہے تو اس کو زکات دے سکتے, رشتے دار سے وہ زکات دے سکتے. عباسی کو زکات نہیں دے سکتے. عباسی ہے, علوی ہے, پر ہمارے جو آوان ہے, آوان بھی یہ حقیقت میں حضرت مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضرت جو ہے نا وہ محمد بن حنفیہ, ان سے جو ہے نا آگے جو اولاد چلی وہ علوی کہلاتی ہے, اور وہی جو ہے نا وہ جی. تو یہ جو علوی اولاد ہے اس میں آوان بھی آ جاتا ہے, تو ان کو بھی جو ہے نا وہ زکات نہیں دی جا سکتی. بقیہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ہم نے ایک کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, اس سے انعام ہوا. پھر اس میں یہ ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم یہاں پہ ابھی چھٹیاں ہو چکی ہیں طلبا کو, جامعہ کا بھی سلسلہ ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے الحمدللہ اور بھی اس طرح کے جو سیمینار ہوتے رہتے ہیں. ہمارا ذوق اسی طرح کا ہے کہ ہم اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس 10-15 منٹ بیٹھے تو ان کو جو ہے نا ان کو علم کی بات بتائیں, تو دین کے اعتبار سے اچھا جو ہے نا ان کو نفع مل جائے. تو یہی ہماری شوق ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے. ابھی رمضان میں الحمدللہ سارے افراد جو ہے نا وہ اپنی زکوٰۃ, صدقہ فطر اس طرح کے سارے عبور کرتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ اس ادارے کو بھی یاد رکھیں, اس کو بھی جو ہے نا آپ کریں. ہم نے کبھی اس طرح نہیں کہا, اور اسی وجہ سے کہا کہ الحمدللہ لوگ دیتے ہیں, اللہ کا شکر. تو اس میں یہ ہے کہ آپ مزید بڑھ چڑھ کی کوشش کریں اور ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں. ہمارا جو ہے نا ویسے ہم نے الحبیب کے پاس ایک کرایہ جو ہے نا ہم لے کے چل رہے ہیں, اس کا کرایہ بھی ادا کرتے ہیں, اساتذہ کی تنخواہوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. یعنی ہم اگر اس کو لگائیں تو رمضان کے بعد ہمارا ایک اور درجہ بھی بڑھ رہا ہے. پھر رمضان میں جو نائٹ کلاس ہماری چل رہی ہے ادھر بھی جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کے بھی معاملات ہوتے ہیں جا رہے ہیں, تو ان کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ادھر سے ماشاءاللہ کافی افراد جو ہے نا وہ آتے ہیں رات کو پڑھنے کے لیے. ایک تو دعوت آپ کو یہ ہے کہ آپ سارے جس طرح یہاں پہ آپ کچھ دیر کے لیے 2 گھنٹے کے لیے آئے, ہماری عشاء کی نماز کے بعد ابھی دوبارہ سے 10 شوال سے تقریباً جو کلاس شروع ہو جائے گی, تو عشاء کی نماز کے بعد آپ آ کے جو ہے نا اس کو خود تعلیم حاصل کریں. بڑے بڑے افراد جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, سرکاری ملازمین آتے ہیں. یہ اس میں تو کوئی عذر اس لحاظ سے بھی نہیں ہے نا کیونکہ میں تو مصروف ہوتا ہوں, میں تو نہیں آ سکتا. بھائی آپ مصروف ہوتے ہیں اسی لیے تو آپ کو رات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دن کی مصروفیات ہیں, آپ رات کو آئیں, وقت میں 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, آپ اس میں بیٹھیں. 5 سال کا آپ نے وہ کورس کرنا ہے, لیکن اس میں ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے, تو آپ کے جو سرکاری لوگ ہیں وہ ہفتے اتوار کو کہیں جانا ہو جا بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ 5 دن کلاس ہوگی. کئی ہمارے پاس سرکاری افراد پڑھ رہے ہیں, 3 درجے ہمارے پاس رات کو چل رہے ہیں, یعنی پہلا سال, دوسرا سال, تیسرا سال, 3 بیچ ہیں ہمارے پاس. اور الحمدللہ ان کی 9-10 اس کا تعداد بھی. ہم نے اس سال داخلے بھی کرنے, تو دن کے بھی داخلے کرنے, رات کے بھی داخلے کرنے. تو جن کے بچوں میں سے, پوتر پوتیوں میں سے, پوتے ہم نے, یہ رہی بات ہے جو لڑکوں کا ہمارا جامعہ ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ افراد جامعہ میں جو ہے نا اپنے جو بچے اس طرح ان کو داخل کروائیں. مڈل کلاس جو ہے نا مڈل پاس ہو, اسی طرح میٹرک اگر پاس ہے تو اس کو دیا جائے گا. ہاں اگر حافظ ہے اور جو ہے نا اس کو اردو لکھنے پڑھنے میں مسئلہ جو اس کو دے دیا جائے گا. اس طریقے سے جو ہے نا وہ لیں گے. رمضان کو ان کا رہائشی سلسلہ ہوتا ہے, وہاں پہ کھانا پینا رہائش سب کچھ ہماری طرف سے ہوگی, تو اس کے لیے آپ نے تعاون بھی فرمانا ہے. اور سب سے بڑا آپ کا تعاون یہ ہے, پیسہ یہ ہے کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ جب ہم دین کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں لوگ خود ہماری طرف آتے ہیں. یہ کام ہوتا رہتا ہے, لوگ پیسہ دیتے رہتے ہیں, لیکن سب سے بڑا آپ کا تعاون یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچ رکھنی ہے کہ ان کو داخل کروانا ہے. تو سارے حضرات کے لیے فرمائیں کہ آپ کے اگر اولاد میں نہیں ہے, آپ اپنے محلے میں سے کسی کو داخل کروائیں. اور پھر نائٹ کلاس کے اندر جو ہے نا آپ خود بھی اپنے جو دیگر